تے صاحب جی کدی کوئی اتھے آ کے منگے تو خالی جان بھی دین دے نہیں، کوئی اتھے تے آئے، کوئی اس لیول تے آئے، در تیرے تے میڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھی ہے۔ دیکھو پھر حضرت جی نیویں کنے ہوئے ہیں مذکر لیکن سیگا اپنے لئی مونس دا بولے ہے نہیں کیا ایک نکی جئی زد کر بیٹھا، ایک نکی جئی زد کر بیٹھی، ایک نکی جئی زد کر بیٹھی، ایک نکی جئی زد کر بیٹھی، میں خالی نہیں جانا، میں خالی نہیں جانا۔ اس لیے جی ساڑھا سٹیٹس ہے فقیر، فقیر ہی رہو یارا، باقی جو چلو ناما نہ لایا لو ہے، زمانے دی ضرورت ہے لائی رکھو ہے، لیکن اینو ہے ہی کہیو فقیر، اینو ہے ہی کہیو فقیر، اے بس نا دے نال ہی رہن دئیو، ایتھے نہ آن دئیو، ایتھے ہے ہی روے فقیر، ایتھے ہے ہی روے فقیر۔ منگدہ نہیں بازر صاحب۔ یہ حضرت جنید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک قتل ہوا، ٹھیک ہے جی، تو اب تو حضرت ہم میں ہزار ہا فرق ہیں، داڑھی کے انداز، سٹائل، ٹوپی، پگڑی، کپڑے، ہزار ہا فرق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دور میں تقریباً سارے بندے ایک جیسے نظر آتے تھے، کیونکہ داڑھی شریف تقریباً سارے رکھتے تھے حضرت، 4 یا 5 رنگ سن حضرت، ہوں تو براؤن چو پتہ نہیں کتنے براؤن نکل آئے، بلیک میں سے پتہ نہیں کتنے بلیک نکل آئے ہوئے ہیں، وہ سارے ایک وہ جس بندے نے حضرت جی قتل کر کے قاتل کو بھاگتے ہوئے دیکھا نا، تو وہ جب اس کو پولیس والے لے کے بغداد میں پھرے پچھان، انہوں نے جڑا جڑا وہ دے ورگا لگا کہنا اے بھی ہونے دے، اے بھی ہونے دے، آپ فرماتے ہیں 20 بندے پکڑ لیے گئے، ٹھیک ہے جی، اور ایک ان میں سے پکڑ لیا گیا جو اس وقت بغداد شریف میں سے گزر رہا تھا، مسافر تھا، اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ رات تک جو 19 تھے بغدادیے، کسی کا جاننے والا میتی سفارشی آیا لے گیا سب کو، وہ کلا ہی رہ گیا، اور انہوں پتا سی مینوں لین آنا بھی، کیونکہ میرا بغداد میں جاننے والا ہی کوئی نہیں۔ اب وہ جب سارے چلے گئے تو انہیں سر رکھیا سجدے تے اللہ پاک دی بارگاہ چرس کرتا ہے، رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے کیا نہیں، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا۔ رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، حمایتی کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جانن والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو، روتا جائے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے کو آئے تے صحیح کدی ہے۔ پہلی گل لے منگنا نہیں، تے جے منگنا ہے تے بے یقینی نال، تے جے منگنا بھی ہے تے پہلے 10 چور رستے ہی سوچے ہوندے نے، جے اللہ پاک نے نہ منی تے پھر سود تے پیسے لے لیں گے، جے اللہ پاک نے نہ منی تے آپ پھر کوئی 2 نمبری کر لیں گے، کوئی ہیرا پھیری کر لیں گے، لیکن پورا تو سارے دروازے بند، تو بس۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے حضرت کوئی اپنے رب کو اس انداز سے پکارے اور اس کا رب اس کی پکار نہ سنے؟ پھر دریائے رامن جوش میں آیا، ہارون رشید کا دور خلافت تھا، اور ہارون اپنے پلنگ پہ لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، پلنگ ہلیا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو زلزلے کے کوئی آثار نہیں، اور کان میں آواز پڑتی ہوئی ہارون تو یہاں میٹھی نیند کے مزے لے رہا ہے، اور وہاں ہمارا بندہ رو رو کے ہمیں پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا۔ ایک سسٹم ہی ہے نا جی، ہارون مارے شوق کے کون ہوئے گا جدے لی ستا بادشاہ ٹھا چھڑیا گیا، نہ سر پگ بنی نہ پیرے جتی پائی، ہنجی نسیا، جا کے دروازہ کھلوایا، ایک ایک اس نے قید خانہ، ایک ایک کوٹھڑی اس نے دیکھی، لیکن کوئی اس طرح کا بندہ نہیں نظر آیا کہ جس پہ اللہ کی دوستی کے آثار نمایاں ہوں، جڑا ولی ویکھیاں لگے حضرت،
کوئی ایک بندہ بھی انجدہ نہیں دسیا ہے. کئی بار اس نے چیک کیا کیونکہ اس کوٹھڑی میں اس کو نہیں لے جایا گیا کیونکہ ان کے علم میں تھا کہ سارے ٹر گئے نے. پتہ ہے ہی نہیں سی کہ اتنے سر سجدے چ رکھ کے تے رب نوں پکاردا پیا. اس لیے وہ اس کو لے جایا ہی نہیں گیا. وہ ہارون بڑا مایوس ہو کے گزر رہا تھا تو دی آواز کرنے پئی ربا تو جاننا ہے میں قتل کیتا نہیں. جڑے 19 ٹر گئے ہو سکتا انہاں چ کوئی قاتل ہوئے لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا. میرا تو بغداد میں ہے ہی کوئی نہیں اس لیے میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا جانن والا بھی تو میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا کہ اسی کے لیے اٹھا کے بھیجا گیا. دروازہ کھلوایا اندر گیا اس کو سجدے سے اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا وہ بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوا لے بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوا لے. اس کو محل میں لے گیا کیا ان رام کر سر ملاقات ہوئے گی. صبح فجر کٹھی پڑی اور وزیر کو بلایا کیا جاؤ نواؤ تو آؤ سونے کپڑے پواؤ تو میرے دربار لے کے آؤ. تو دوجا کام میں کرنا ہے کیا جا کے پورے بغداد میں اعلان کرواؤ آؤ آؤ آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. در تیرے تے میڑیاں کرسا جیویں بال ایانا در تیرے تے میڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا ایک نکی جئی زد کر بیٹھی ایک نکی جئی زد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. ایسی حضرت جی سونا کر کے فقیر بن کے اور پھر حضرت جی ایتھوں پھر ویکھو تو صحیح حضرت ہوندا کی. یہ بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی. آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لحاظ سے آپ حضرت مولا علی کے پوتے مرید ہیں اور حضرت مولا مشکل کشا حضرت حبیب اجمی کے دادا مرشد ہیں حضرت. بہت بڑا نام حضرت حبیب اجمی. لیکن لکھا ہے کہ آپ کی ابتدائی حالت کچھ اچھی نہیں تھی کچھ سودی معاملات تھے اور جیسے ہوتا ہے نا کچھ احباب کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے. آپ کو بھی بچے حبیب سودیہ کہہ کے پکارا کرتے تھے. پھر اللہ نے توفیق توبہ دی اور آپ نے حضرت امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی اور پھر شیخ نے اپنی تسبیح عطا فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ اور ساتھ اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا. ہم جتنے بیٹھے ہیں سارے اسباب والے بیٹھے ہیں. توکل کا سب سے مشکل ترین درجہ اسباب کا ترک کرنا حضرت کو حکم آیا اور فرمایا حبیب جو کار وچ سود دی کمائی ہے جا دے دے رب دے رستے چ لوکاں وہ دے دیا. اور حضرت نے تسبیح لی اور اپنے اللہ کو منانے میں لگ گئے. حضرت صاحب بہت دھوکھا پینڈا ہے امیری تو بات فقیری حضرت بہت دھوکھا پینڈا ہے جی. اللہ نہ پائے کسی نو جی امیری تو بعد غریبی. پرونٹھے کھان دی عادت پئی ہوئے گڈیاں دی عادت پئی ہوئے کتنے سکیاں کھادیاں جاندیاں. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے شعر اکثر ٹھیک نہیں ہوتے. پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے اے ہی ٹھیک ہے. اے جی بگڑ گئے ہیں ہوں جی ہاتھاں بہ گئی نے مالکا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے. مالکا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہے رحم ہی رکھی ہیں. بگڑ گئے ہیں گڈیاں دی عادت پہ گئی ہوں رحم ہی رکھی ہیں. لیکن آئی فقیر دی ازمائش حضرت اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا حضرت سوکھا کام ہے. لیکن حضرت تے کوڑیاں برکیاں کھا گئے حضرت لیکن بچیاں دی امی کو کھا دیاں گئیاں نہیں. کچھ 4-5 دن لنگے تے آ کے آپ نال الجھ پئیاں وہ کہندیاں نے کی تسی تسبیح لے کے بیٹھے رہندے ہو
साढ़े को मंगियां सुखियां रोटियां खादियां जांदियां। जाओ जाके को दिहाड़ी लाओ, को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के ले आओ, को असी भी तरन वाला खाइए। दाना सन औरत नाल बहस की थी, और ये बहस करनी भी नहीं चाहिए, गुजारा ही करो बस। देखो ना सोने ने पहले फरमा छड़िया, हूँ कैमरा लगा है, जाना मैं भी कारी है। हाँ जी, सोने ने पहले फरमा छड़िया, फरमाया असी औरतों की कसरत नूं जहन्नम च देखिया। असी औरतों की कसरत नूं अर्ज की गई सोने महबूब किस वजह नाल? फरमाया अपने खामन दी नाशुक्री दी वजह नाल। सोने ने पहले दस छड़िया कि इंज दी नहीं ने ते हुण साडा कसूर है सी, गुजारा करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल वास्ते इन्हां नाल अच्छा सलूक करो। हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल लई इन्हां नाल अच्छा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने पहले दस छड़िया, पहले दस छड़िया 100 गल्लां चों 99 मान लोगे, ठीक है जी, तो एक नहीं ना मनोगे तो 99 भुल जाएगी, और एक फड़ लेगी। मैं तो तेरा वेखिया ही की है, तू तो अज तक मेरी मन्नी केड़ी है, तू अज तक मैनू लिया के दिता की है, वो जड़ियाँ 99 लिया के दित्तियां ने वो गईयां खूह खाते। ये अल्लाह के रसूल ने पहले बता दी है, इसलिए तुहाडा कसूर है। कानून इन्हां दियां गल्लां दा गुस्सा करदे हो, इन्हां नाल वलाड़ कर छड़िया करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया तुहाडे जो सब तो चंगा कौन है, जिहड़ा अपनियां बीवियां नाल चंगा है। एवें गुस्सा पे करदे हो इन्हां दियां गल्लां दा, है ही इंज ने। हाँ जी, हुण वेखो ना हज़रत जी, मैं बल्ब अगे गिलास लैके खलोवां तो पिया गुस्सा करा, पानी नहीं आण दिया, वो भाई ये जो पानी कोई नहीं आना, इनू बाल ये रोशनी देने वाली है, मेरा कसूर है। पहले हुजूर ने बता दिया हज़रत साहब, इसलिए कदी ये नाल बहस करनी, क्योंकि हज़रत साहब जिन्हें ये नाल बहस की थी, नतीजा एंड की निकलिया तलाक, नतीजा एंड की निकलिया, इसलिए ये नाल गुजारा करना। हज़रत शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह, पुत्र छोटा ना नहीं, रोज़ मामा शेख अबुल हसन नहीं जमदियाँ। इस कदर मकाम मरतबा कितने हमले महमूद गजनवी ने सोमनाथ पे किए, फतह हुई, आप दे कोल आया, हज़रत ने अपना जुब्बा अता फरमाया। महमूद ने फिर हमला किया सोमनाथ पे, लेकिन फतह की कोई सूरत हाल नज़र, खैमे गया, हज़रत का जुब्बा लिया, अच जुब्बा लैके अल्लाह की बारगाह चर्ज की, रब्बा तेरे और तेरे महबूब दे खास बंदे का जुब्बा है, इस जुब्बे के वसीले नाल मैं काफिरां दे फतह मंगना वा, मैनू फतह अता फरमा। अल्लाह ने फतह अता फरमा छड़ी। रात को महमूद गजनवी को शेख अबुल हसन की ज़ियारत हुई, बड़े गुस्से विच ने फरमाया महमूद तू साडे जुब्बे की इज्जत नहीं की है। नर्ज की थी हुजूर आपके जुब्बे के वसीले से मैंने अल्लाह से फतह मांगी कुफार पे, अल्लाह ने फतह दे दी, इससे ज़्यादा क्या इज्जत करता। फरमाया फतह कानू मंगी सी है, ऐ क्यों नहीं मंगया या अल्लाह सारे नू ईमान दे दे, अल्लाह ने सारे नू ईमान भी दे चढ़ना से। इतनी बड़ी शख्सियत शेख अबुल हसन। वो कितने को बंदा मिलन आया, घर का बूहा खड़काया, बच्चियां दी वालदा ने दरवाज़ा खोलिया, उन्हें कहा जी शेख की ज़ियारत करनी। उन्हें कहा केड़ा शेख? कोई शेख शूख नहीं, एवं शेख बने हैं। वो बड़ा हैरान होया, एड्डा बड़े शेख, बीबी साहबा की बोल दी ने पई। उन्हें कहा ना वो पिछे टाइम जाया कर, कोई नहीं शेख शूख है। बड़े हैरान होए। उदू वापस गए तो की वेखन, हज़रत शेख जंगलू लकड़ा वढ़ के शेर की कंड ते रख के पे लिया, ते सप का कोड़ा बनाया था। एक पासे इन्ना तसरुफ है, शेर भी कंट्रोल च, सप भी कंट्रोल, इन्ना तसरुफ, इन्नी ताकत, इन्ना जोर रब ने दे चढ़िया। वो बड़ा हैरान होया, इत्थे शेर भी कंट्रोल कर लिया, सप भी कंट्रोल कर लिया, तो घर वाली की कहन डई है। अर्ज करदा हुजूर ओ की ते ऐ की? ओ फरमाया यार ओदियां असीं सुन लैंदे, साडियां फिर सुन लैंदे ने। अल्लाह और अल्लाह के रसूल वास्ते अच्छा सुनो। जे तुसीं कहोगे कि इहनूं समझा लईए ते ओ है जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल वास्ते ये नाल अच्छा सलूक करो है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल, बाकी पुत्र बीबियां भी, क्योंकि फिर एक नया मौजू खुल जाएगा, मैं नहीं खोलना चाहता, क्योंकि कसूर हमारे तालीमी निज़ाम का है। इतने सीखण सिखाने वाली तो गल है कोई नहीं। सहाबा ने अर्ज़ की सोने दिल करदा है आपनू सजदा करिए। फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदे की इजाज़त होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने खामिन को सजदा किया करो, लेकिन क्योंकि तालीम और तरबियत नहीं, इसलिए पुत्र लिफ जाया करो एक तिर, नहीं तो कार टुट जाना। दाना आदमी सन, बहस की नहीं, लोटा तस्बी मुसल्ला कुरान शरीफ लिया, जंगल टुर गए। सारा दिन हज़रत तस्बी चली, अल्लाह अल्लाह की। रात आए, बीबी साहबा ही कि दिहाड़ी ला के आए ने,
ٹھیک ہے جی. ادو مہینے والا کام تو ہوں نہیں سی, روز کلیئر. اس لیے گھر وڑدے انہوں نے پہلا سوال کیتا, حبیب مزدوری کیتی؟ آپ نے فرمایا خوب کیتی. وہ پوچھدیاں نے پھر مزدوری کتنے؟ آپ نے ٹالیا. آپ نے فرمایا میں نے جس کی مزدوری کی میرا مالک بڑا کریم ہے, اس لیے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ کہنے لگیاں چلو پھر کل مانگ لے آئیے. اگلے دن پھر گئے, سارا دن ذکر الہی, رات نو گھر آئے, پھر کل والی گل مزدوری کی. فرمایا کی. انہیں پوچھا پھر مزدوری؟ فرمایا میرا مالک بڑا کریم ہے, مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. رضا صاحب واقعی بڑا کریم. کوئی میرے سنے اتنے بیٹھا ہے نہ سمجھے کہ اسی بڑے سیانے ہیں یا اسی بڑے پلوان ہیں. نہ سیانا کوئی تو نہ پلوان کوئی, بلکہ کی او کریم, او کریم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں چور پکڑا گیا, قاضی حد جاری کرنے لگا. کبھی باں پہلے, ہاں جی پہلے کبھی پاسوں ٹنڈا کر دے, حد جاری تے رو پیا چور. انہیں کہا منو معافی دیو اور منو ایک باری حضرت عمر کا لے جاؤ. قاضی نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ انہیں کہا ہو. انہیں کہا پھر حضرت عمر کا کھڑن دا کی فائدہ, انہیں تے نہیں معافی دینی. انہیں کہا تو لے جا, باقی میں جانا تے حضرت عمر جانا. نرم دل لوگ سن, وہ لے گیا. جا کے عرض کی تھی امیر المومنین چور ہے, گواہ موجود نے, خود بھی مندہ ہے, میں حد جاری کرنے لگا تے کہندا منو ایک باری حضرت عمر کا لے جاؤ. سن لو جو عرض کردہ جی. فرمایا دسو کی گل ہے, چوری کیتی یا؟ فرمایا پھر نہیں مزور منو معاف کر دے. فرمایا وجہ؟ عرض کی تھی حضور اس لیے معاف کر دیو, اج میری زندگی دی پہلی چوری ہی تو میں پڑھ کتا ہوں. آپ رو پے. فرمایا وہ شرم نہیں آندی, چوری بھی کیتی یا ہوں جھوٹ بھی مارنا ہے؟ انہوں نے کہا جی جھوٹ کی ہویا؟ فرمایا تو کہن دیا میری پہلی چوری ہے تو میں پھڑ کتا ہوں. جھوٹیا, پہلی باری تو انہوں نے آج تک کسی نے پھڑے ہی نہیں ہے. پہلی باری تو انہوں نے آج تک کسی نے, کیونکہ وہ کریم ہے. کوئی نہ سمجھیو کہ اسی پلوان, اسی پلوان نہیں بلکہ او. لیکن دوجے پاسے یاد رکھیو آپ پہ کہن دیا ان بطش ربک لشدید, ساڑی پکڑ سخت بھی بڑی ہے, اس لیے وہ کریم. بی بی صاحبہ کہنے لگیاں حبیب انہیں تو کل جاؤ گے تو مزدوری شروع کرنی نہیں, پہلے 2 دن دی مزدوری لینی ہے. جے تے دوے تے ٹھیک ہے, نہیں تے پھر مزدوری کسے اور دی. صوفیاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے, ٹھا کر کے دی گل وجی, ساری رات روندے رہے کہ وہ دا در چھڑ کے کتھے جاواں. کیونکہ حضرت جی یہی تے صرف پڑھنے سننے ہیں نا, لیکن وہ پکے سنے دے ہوتے جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا, سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. وہ پکے سنے دے, اسی صرف پڑھنے سننے ہیں. اور انہوں نے نہیں وٹایا یار, بڑے بڑے امتحان, بڑیاں بڑیاں آزمائشاں, لیکن یار وٹایا انہوں نے نہیں. تو اسی وٹانا کی اسی بنایا ہی نہیں ہے. وٹانا دی گل تے اسی تے پتر اینا محبتاں جی پھسے پئے ہیں, امی ابو میاں بیوی بہن پرا, اسی اینا چو نکل ہی نہیں سکے. چلو اے اذان سن لئیے تو پھر گل مکائیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
ٹھیک ہے جی، ہم تو یار بنا ہی نہیں نہ سکے ہے، وٹان والی گل تے بعد والی ہے، ہم انہی محبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت امی ابو، ٹھیک ہے جی، قرآن یہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے نا نال محبت کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، ٹھیک ہے جی، انشکر لی ولی والدیک ووصینا الانسان بوالدیہ، قرآن کہہ رہے ہیں نا نال محبت کرنی، ہاں قرآن حکم دے رہا ہے حضرت، ہاں جی، لیکن پھر قرآن آگے بھی کچھ کہہ رہا ہے حضرت، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ محبت کرنی ہے لیکن کس طرح کرنی ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑی کرنی ہے، اس بات کا خیال رکھ، اللہ اور اللہ دے رسول نالو۔ مجھے کم و پیش سٹیج پہ آئے 19 سال ہونے کو ہیں حضرت، 2005 میں نے پہلا جمعہ پڑھایا تھا حضرت، اللہ فراغت 2008 کی ہے، حکم تھا 19 سال حضرت، کدی ایتھے کدی ایتھے کدی ایتھے کدی ایتھے کدی ایتھے اور کدی ایتھے۔ حضرت فیضی صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، ظاہر ہے ان کا تعلق بھی سٹیجوں سے ہے۔ 19 سال حضرت صاحب ہو گئے، شاید میرے آنے سے پہلے ہو گیا ہو یا میرے جانے کے بعد ہوا ہو، تو اکثر و بیشتر فیضی صاحب تو شروع سے لے کر اینڈ تک تقریباً محفل میں موجود رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو چلو مجھے بتا دیجئے گا، میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی حضرت۔ میں نے آج تک حضرت نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے محفل میں سے اٹھ کے یہ فرمائش بھی کی ہو کہ 2 شعر اللہ دی شان وچ، میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ ہم اتنا اللہ کو بھول چکے ہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی بندہ اٹھا ہو روز کے اٹھنے کے کہ فیضی صاحب ذرا 2 شعر اللہ دی شان چ، حضرت صاحب ذرا 2 شعر۔ 19 سال مجھے ہو گئے، اور حضرت اس سے پہلے جو 19 سال ہیں وہ بھی سامنے والے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو دیکھا، کسی کا دل ہی نہیں کرتا۔ اور ابھی میں حضرت کو گزارش کروں کہ حضرت ذرا اٹھ کے 2 شعر حضرت ماں دی شان جو سنا چھڑو، کوئی کہندا نہیں پتکارا ماواں جدوں، تے میرے سنے تسی سارے نے رو پڑنا ہے، تے جے میں ہونی انہاں نوں کہاں کہ حضرت ذرا 2 شعر اللہ دی شان یا اللہ دی حمد جو سانوں سناؤ، تے میرے سنے تسی اگوں واسیاں لینیاں۔ میرا روز کا تجربہ ہے، ماں واری اتھرو تے اللہ واری کیوں بھلا؟ کیونکہ ماں نال محبت چوکھی ہے، اور اللہ نال حضرت صاحب ماں نال تے نہیں ہو گئی ہے کہ ہم نے کلام تک بنا لی اور سٹیجوں پہ پڑھے بھی جاتے ہیں، نہ مرن کدی کسی دیاں ماواں، فیت محمد کریم علیہ السلام دی اماں جان وصال فرما گئی، تیری ماں کو سپیشل آئی ہے، ایتھے حسنین کریمین دی اماں جان وصال فرما گئی، تیری کو سپیشل آئی ہے، جس لیے تو کہن ڈیا نہ مرے۔ باتیں بھی کرنے والی کیا کرو، لیکن کی یہ او دے لئی میں بس قرآن پڑھ کے بات اینڈ کرنے لگا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ پتر وَإِخْوَانُكُمْ پائی وَأَزْوَاجُكُمْ بیوی وَعَشِيرَتُكُمْ سارا کمبا تڑا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تڑا مال جی مویشی ڈنگر شنگر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ ذریعہ جدن المال مکان تک کا نام لیا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا سب دا نام لے کے پھر اگو کی کیا احب الیکم من اللہ، اینا ساری چیزیں نال پیار تے کرنا ہے، لیکن کرنا اللہ نالو تھوڑا ہے، کرنا اللہ نالو۔ ایسا قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ اماں نال ہونا ہی بلکہ اللہ نال بوتا، قرآن تو برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنہ بڑھی نال ہونا ہی بلکہ اللہ نال، لیکن ایسا بوتا تے گئی دور، اتھے تے کم چوکھا خراب ہویا پیا، اتھے تے کم قرآن کہتا ہے احب الیکم من اللہ، پھر اگوں گل احب الیکم من اللہ ورسولہ، اینا سارے نال پیار تے کرنا ہے لیکن ساڑھے رسول نالو، لیکن ایسا
کدی کسی نے اٹھ کے فرمائش نہیں کی تھی جی 2 شعر اللہ واسطے. اللہ قرآن چ اللہ کی کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ساڈا ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ ساڈا ذکر سارے نالوں بہتا کرنا ہے. حاجیاں نو آکھیا حاجیاں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. حاجیو حج کر لیا ہے ان کی کرنا ہے پھر ساڈا ذکر ہی کرنا. بلکہ کی کیا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کروٹاں چ بھی ساڈا ذکر کرنا ہے کروٹاں چ بھی. لیکن پتر اسی اللہ تو دور ہو گئے اسی اللہ تو. اور میں بس آخری ہوتا ہے جی کروٹوں میں نے اس کا ہم جب جامعہ میں تھے نا لاہور جامعہ نظامیہ میں تو میرا بڑا دل کرتا تھا پہلیاں شیلیاں نا کیونکہ میں اکیلا تھا والد صاحب کا ایک ہی پتر اور وہ بھی 17 سال کے بعد اس لیے سختی بڑی تھی. میں اتوں لے کے تے اتھے تک بھی کتے کلیاں جا سکدا نہیں سا. بڑا دل کردا ہی ٹوول شوول تے نام تے اتھے تے نہیں اے معاملے بن پائے. میں لاہور چلا گیا تو میرے ایک دوست تھے قبلہ آج کل باہر ڈینمارک چلے گئے ہوئے. میں نے ایک دن ان سے کہا میں یار بڑا ہی دل کردا ہے آپ پہ گنا پٹ کے کھان تے بڑا دل کردا ہے آپ پہ گونگلو پٹ کے کھان تے. تو انہوں نے کہا لے ایک بڑی گو کی گل ہے چلو ساڈے نال ایت کی پنڈ. تو ہم سیالکوٹ نہیں آئے ان کے گاؤں چلے گئے. سارا دن نظر اپنے سارے شوق پورے کیے تے رات نو تھک ٹوٹ کے تے اسی ایک کمرے سو گئے. میرے خیال کو 12:30 کا ٹائم ہوگا. ایک آواز نے ہمیں جگا دیا اور وہ آواز کیا تھی لور 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 لور. ہم اٹھ بیٹھے انجان سا کوئی بندہ تھا اور وہ اپنے وہ نیند میں اونچی اونچی پیا لور لور. اب ظاہر ہے اگر وہ کمرے میں تھا تو کچھ نہ کچھ تو علامہ صاحب سے اس کا تعلق تھا اس لیے کمرے میں تھا. لیکن علامہ صاحب نے جتنے احباب سے صبح ہمیں ملایا ان میں وہ یہ شامل ہے. بہرحال ہم نے سونے کی پھر ایک کوشش کی جس میں کامیاب ہوئے لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر ٹھا چڑھیا بڑا غصہ چڑھیا. پھر سون دی کوشش کی تھی کامیاب ہو گئے پھر انہیں ٹھا چڑھیا لیکن پھر نیندر پئی. پھر ہم انتظار ہی کرتے رہے. فجر ہوئی امامت میں نے کروائی نماز پڑھ کے باہر نکلے. میں علامہ صاحب نے ساڈے لے گیا. میں علامہ صاحب اگوں نہیں نہ بلانا تے صاف آکھو اے کی کروایا جے راتی کیڑی بلا نازل کیتی ساڈے تے تسی. ان کہنے لگے کی ہویا میں پتہ نہیں کتھوں آیا سی ساری رات لاہور لور کر لاندا رہا سون ہی نہیں دتا. انہیں کہا نہیں حضرت تو بلا بلو کوئی نہیں میرے برادر اکبر نے. مجھے شرمندگی ہوئی میں نے اپنے لفظ واپس لیے معذرت بھی کی. میں حضور ہویا پھر کی. انہوں نے کہا حضرت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آ جائیں گے کیونکہ یہ ایک بس میں کنڈکٹر ہیں وہ یہ روز اپنی بس اوکاڑا سے لے کر لاہور جاتے ہیں اور اوکاڑا سے لے کر لاہور تک ان کا کام ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ یہی ہوکا دینا ہوتا ہے لاہور 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 لاہور. اب ان کا لاہور لاہور اتنا پک چکا ہے یہ سوتے میں بھی. تب میں نے سیکھا تھا میں نے کہا بندیا جی سارا دن بندہ لاہور لاہور آکھے تو ستیاں بھی لاہور لاہور ہوندا ہے تو جی بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو ستیاں پھر اللہ اللہ نہیں ہوئے گا. اس لیے حضرت ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اپنے اللہ والے پاسے آ جائیے حضرت اپنے بھاجی اللہ والے پاسے نہیں تو ہونا کچھ بھی نہیں جی. ساڈے ورگے کئی قبراں چ ستے پئے نے جا کے وہ بھی آئی کہندے رہے اچھا کل تے کل کردے وہ والی کل تے آئی کوئی نہیں لیکن وہ والی کل آ گئی. آؤ اپنے اللہ نو منائیے اپنے اللہ نو. اور میاں صاحب کمال کر گئے حضرت انہیں ایڈے ایڈے سونے پڑھن والے بیٹھے نے مینوں لیکن بس دل کردا ہے حضرت کمال کر گئے جی میاں کی فرمایا عذر بہانہ چلدا نہیں عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا ہوئے. کی ہونا اینڈ حضرت صاحب اے پتر میرے اسپیشل جڑے جوان پتر ہے وہ والا کول تے نہیں ہون ڈیا کہ بہ کے ویکھیے کہ کیڑا پلوان ڈگدا اینڈ تے ایس کول دا اینڈ تے وے ایسے پلوان نے ڈگنا ہے. یہ وہ والا کول نہیں کہ وہ ڈگے گا کہ کیونکہ کل من علیہا فان اینڈ تے وے کل نفس ذائقۃ الموت اینڈ کشتی دا پہلے
ایسے بلوان نے ٹہنا ہے وہ انہوں ٹا سکدا آخر نوں جے ٹہنا ہو آخر ٹہنا ہے آخر جو مرضی کر لئی آخر